محمد کے لبوں پہ مرثیہ ہے، چلی دنیا سے فاطمہ ہے، محمد کے لبوں پہ مرثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينِ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم اپنی کتاب لا ریب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دنوں میں راتوں میں، ظاہری اعتبار سے اور مخفی رہ کر، پس اس فعل کی وجہ سے خداوند عالم کی طرف سے ان کے لیے اجر ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور غم کا گزر نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ میں موضوع انفاق کو بیان کیا گیا۔ ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو انفاق کرتے ہیں، لیکن کیا کہنا اس ہستی کا کہ جس نے اس انداز میں انفاق کیا کہ رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سرکار من الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انفاق اس طرح کا انفاق تھا کہ ان کا مال و متاع مجھے اس وقت کام آیا کہ جب کسی نے میری مدد نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ انفاق جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس کئی سو غلام، کئی سو کنیزیں اور ان گنت مال و متاع دنیا کا موجود تھا، لیکن جب اسلام کو ضرورت پڑی اور ترویج دین کی خاطر جب کبھی رسول خدا نے سوال کیا تو جناب خدیجہ نے اپنا سب کچھ دین کی راہ میں ترویج دین کے لیے، خدا کی رضا کے لیے انفاق کیا، اور اس طرح سے انفاق کیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جناب خدیجہ کا مال مجھے اس وقت کام آیا کہ جب کسی نے میری مدد نہیں کی۔ انفاق، اگر ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مختلف پہلو کا جائزہ لیں تو ہمیں صرف انفاق نہیں بلکہ ہر فضیلت نمایاں معلوم ہوتی ہے۔ ہر فضیلت میں آپ کا کردار بے مثالی اور بے نظیر ہے۔ ایک پہلو آپ کی زندگی سے جو ملتا ہے وہ ہے جانثاری، ثابت قدم رہنا اور ایمان کی پختگی۔ جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس کئی سو غلام اور کئی سو کنیزیں تھیں اور بہت بڑی بڑی اراضی زمین کی آپ مالکہ تھیں، لیکن جب شیب ابی طالب کا واقعہ آیا پیش تو اس وقت ہمیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی ضعیف سے ضعیف روایت نہیں ملتی کہ جو ہمیں یہ بتلاتی ہو کہ آپ نے شکوہ کیا ہو کہ میں تو محلوں میں رہنے والی، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والی ہوں اور یہ امتحان کیسا۔ آپ نے اس وقت بھی شیب ابی طالب میں شکر خدا کیا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا،
اور ثابت قدم اتنی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترویج دین کے خاطر مکے کے کفاروں میں حق کا پرچار کرتے تھے تو جب جواب میں آپ کو پتھر اور دیگر اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور آپ گھر لہو لہان ہو کے آتے تھے تو جناب خدیجہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ اس فعل کو ترک کر دیں، بلکہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں، آپ کی ہمت بڑھاتی تھیں، آپ کے زخموں پہ مرہم رکھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب خدیجہ جنت کی عظیم ترین خاتونوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کی جناب خدیجہ سے اتنی محبت کہ زندگی تو زندگی بلکہ آپ کی رحلت کے بعد بھی آپ علیہ السلام اکثر جناب خدیجہ کو یاد کر کے گریہ فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ کتاب جلال العیون میں علامہ باقر مجلسی صاحب رقم تراز ہیں کہ بعد از رحلت جناب خدیجہ رسول خدا اکثر جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے اور گریہ فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے جناب خدیجہ کی مدد مجھے اس وقت ملی کہ جب سب چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ جناب خدیجہ وہ مومنہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں، خاتونوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ ہی کی ہستی مبارک ہے۔ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ جب کبھی رسول خدا اپنی ازدواج سے خفا ہو جایا کرتے تھے، اور خود یہ روایت آپ کی ازدواج بیان کرتی ہیں کہ جب ہم کبھی رسول خدا کو خفا کر دیا کرتے تھے، کوئی فعل ہمارا رسول خدا کو ناگوار گزرتا تھا، تو اس وقت ہم رسول خدا کو خوش کرنے کے لیے اور اس ناراضگی و خفا کو دور کرنے کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ وہ رسول جو ہم سے خفا ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی تذکرہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہوتا تھا، آپ کی وہ تمام ناراضگی غم دور ہو جایا کرتا تھا۔ اور ایک دفعہ آپ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مدح ثنائی کرتے تھے اور ان کی فضیلتوں کو بیان کرتے تھے۔ اور آخر میں وہ عظیم پہلو جو ہمیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے ملتا ہے وہ ہے شیب ابی طالب، کہ وہ عظیم ملکہ جو بے پناہ جاہ و حشم کی مالکہ تھی، جس کے پاس کئی سو غلام و کنیز تھے، جس کے پاس نعمت الہی کی فراوانی تھی، لیکن شیب ابی طالب میں آپ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جو بہت سخت ترین وقت تھا، اور آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب غذا کی قلت ہوئی تو آپ نے کچھ ایسے پتے تناول فرمائے کہ جو زہریلے تھے اور جن کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ اور آپ کی وفات کے وقت رسول خدا نے گریہ فرمایا اور کہا کہ یہ سال عام الحزن کا سال ہے، یہ سال غم کا سال ہے، اس لیے کہ جناب خدیجہ کا وصال میرے لیے بہت بڑا غم ہے۔ وہ شہزادی کہ جس کے پاس بہت جاگیر تھی، بہت سا مال و متاع تھا، لیکن آخری وقت میں اتنی غریب ہو گئیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پاس بلاتی ہیں اور پاس بلا کر کہتی ہیں کہ اے میری دختر نیک اختر، اے میری لخت جگر، اے زہرا اپنے بابا سے فرمانا کہ میرے کفن کے لیے اپنی اس عبا کا انتظام کریں جو عبا آپ اڑا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔